السلام علیکم۔ آج کی سٹوری اسلام آباد میں موجود ایک ویران گھر کے بارے میں ہے۔ اسلام آباد کے ایک سنسان علاقے میں ایک پرانا اور ویران گھر موجود تھا۔ یہ گھر اپنی خستہ حالت اور عجیب و غریب واقعات کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو ایک خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی مخلوق بے بسی سے رو رہی ہو۔ اس علاقے کے لوگ اس گھر کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، لیکن ان کی تجسس کی حدیں اس وقت پار ہو گئیں جب ایک رات وہ آواز شدت سے بلند ہوئی۔ ایک دن اس علاقے کے بہادر لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس گھر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ایک انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو بلایا جو ایسے واقعات کی تحقیقات کرتی تھی۔ ٹیم میں ایکسپرٹس شامل تھے، جن میں ایک ماہر نفسیات، ایک ماہر آثار قدیمہ اور ایک مقامی تحقیق کار شامل تھے۔ جب وہ لوگ گھر کے باہر پہنچے تو ان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ گھر کی شکل بوسیدہ اور خستہ تھی، اور وہاں کا ماحول کسی خوفناک فلم کا منظر لگتا تھا۔ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر جانے پر ہر چیز ساکت تھی، مگر وہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی درد میں چلا رہا ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے، ایک عجیب سی ٹھنڈک ان کے جسموں میں سرایت کر گئی۔ دیواریں پرانے کپڑے کی طرح خستہ تھیں، اور چھت پر مٹی کی وجہ سے جگہ جگہ جالے بنے ہوئے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ نے گھر کی دیواروں کی جانچ کی تو ایک جگہ پر اسے کچھ عجیب چیز ملی۔ یہ ایک پرانا بکلیٹ تھا، جس میں اس گھر کی ہسٹری لکھی تھی۔ اس بکلیٹ کے مطابق یہ گھر کبھی ایک خوشحال خاندان کا مسکن تھا، لیکن ایک رات یہاں خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس فیملی کے تمام افراد نے اس گھر میں ایک پراسرار مخلوق کا سامنا کیا، اور اس کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ جب انہوں نے اس بکلیٹ کو پڑھا تو اچانک وہ خوفناک آوازیں مزید بلند ہو گئیں۔ ماہر نفسیات نے کہا کہ شاید یہ آواز اس فیملی کی روحوں کی ہو جو اپنے قتل کے بعد اس گھر میں قید ہو گئیں۔ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مخلوق کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ایک روحانی طریقہ اختیار کیا، اور جیسے ہی وہ اپنی دعاؤں میں مصروف ہوئے، اچانک ایک طرف ہوا چلی۔ ہر ایک کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اسی لمحے ایک سایہ دار مخلوق ان کے سامنے آئی۔ یہ مخلوق خوفناک نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس مخلوق نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ دراصل ایک بے گناہ روح تھی جو اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والے سانحے کے سبب قید ہو گئی تھی۔ وہ صرف مدد کی طلبگار تھی تاکہ اسے آزاد کیا جا سکے۔ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن اس کی نظر میں امید بھی نظر آ رہی تھی۔ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روح کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ایک خاص طریقے سے اس کی روحانی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مخلوق کی آنکھوں میں روشنی آنے لگی، اور اچانک وہ ایک روشنی کی کرن میں بدل گئی۔ گھر کی ہوا میں سکون چھا گیا، اور وہ خوفناک آواز بند ہو گئی۔ جب سب باہر آئے تو وہ گھر ایک نئی زندگی میں ڈھل چکا تھا۔ لوگوں نے اسے ایک پازیٹیو جگہ میں تبدیل کیا، جہاں بچے کھیلتے، بزرگ بیٹھتے اور لوگ خوشی سے ملتے۔ وہ مخلوق اب آزاد ہو چکی تھی، اور گھر کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ محلے کے لوگ اب اس گھر کی کہانی کو سناتے ہیں، مگر خوف کی نہیں، بلکہ امید اور محبت کی کہانی کے طور پر۔ اس واقعے نے نہ صرف ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھی بھر دی۔